تو جب یہ نئی تہذیب جو آئی، جو چیز میں آپ کو خاص طور پر سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ جب نئی چیز آئی دنیا میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایک خاص قسم کی ترقی، جو مذہب بیزار تھی، جو خدا بیزار تھی، جب یہ دنیا پر چھانے لگی تو اس کے سامنے مذاہب کھڑے نہیں ہوئے باقی دنیا کے. عیسائیت نے اس کو رستہ دے دیا، عیسائیت نے طے کر لیا ہم اس کے سامنے نہیں آئیں گے، اپنا مذہب اٹھا کر چرچ میں بند کر دیا. انہوں نے کہا ہمارا مذہب صرف چرچ میں رہے گا، چرچ سے باہر ہمارے مذہب کی، ہمارے فادر کی، ہمارے پوپ کی کسی قسم کی کوئی کردار اس کا نہیں ہوگا. یہ عیسائیت نے طے کر لیا. یہودیت اس کے سامنے نہیں آئی، ہندو مت اس کے سامنے نہیں آیا. آج دیکھیں ہندوستان کی معیشت دنیا کی تیز رفتار ترقی والی معیشتوں میں شمار ہوتی ہے، مگر ہندوستان کا اور ایک ہندو قوم پرست جماعت کی حکومت ہے ہندوستان میں، مگر اس نے مادیت کے اس سیلاب کے سامنے ہندو مذہب کو کھڑا نہیں کیا. کہنے کا مقصد یہ کہ ہندو تہذیب رکاوٹ نہیں بنی، ہندو مذہب رکاوٹ نہیں بنا. باوجود وہ لوگ جو وہاں پر مذہب کے پرچارک ہیں، کانگریس پارٹی ہوتی تو ہم کہتے ہیں چلو وہ تو سیکولرزم کی بات کرتی ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی تو ہندو مذہب کی بات کرتی ہے، وہ تو ہندو مت کی بات کرتی ہے. وہ رکاوٹ نہیں بنی. اگر رکاوٹ اس سیلاب کے سامنے دنیا کو نظر آ رہی ہے اور جس سے دنیا خائف ہے اور اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہتی ہے، اس مسئلے کو سیٹل کرنا چاہتی ہے، تو وہ اسلام ہے. اسلام کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. اسلام یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اگر کسی کو مادی غلبہ حاصل ہو گیا ہے، اگر کسی کو عسکری غلبہ حاصل ہو گیا ہے، اگر کوئی دنیا پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم اپنے دین کو ان کی مرضی کے مطابق ڈھالیں گے، اب ہم اپنے دین میں تبدیلیاں لائیں گے، جیسے وہ چاہیں گے ہم اپنے دین کو ویسا رنگ دیں گے. اس کو ماننے کو اسلام تیار نہیں ہے. اور اتنے اس کو غیور پیروکار ملے ہیں کہ اگر میرے جیسا کوئی دین کا پیشوا سمجھے جانے والا بندہ، یعنی جو مذہبی رہنما سمجھا جائے، اس پر آمادہ بھی ہو جائے تو عوام الناس اس پر آمادہ نہیں ہوتی. اور ایسے پیشواؤں کی پیشوائی کا جنازہ نکل جاتا ہے عالم اسلام میں، جو اگر اس پر کمپرومائز کرے، کہ اگر وہ اسلام کو اگر وہ ڈھالنا شروع کر دے مغربی مزاج کے مطابق. تو مغرب نے بتائے ہمیں بڑا واضح طور پر، ان کے مفکروں نے لکھا ہے کہ وہ اسلام کا کون سا ورژن ہمیں قابل قبول ہوگا. انہوں نے بتایا ہمیں کہ آپ عبادات کریں پورے شوق کے ساتھ، آپ کو نماز سے نہیں روکا جائے گا، آپ کو روزے سے نہیں روکا جائے گا، آپ کو حج سے نہیں روکا جائے گا، آپ کو زکوٰۃ دینے سے نہیں روکا جائے گا کہ چیریٹی دنیا بھر میں ہوتی ہے آپ بھی کریں. بات آپ کی اس دن ان کے ساتھ بگڑتی ہے جس دن آپ یہ کہیں کہ اسلام فقط، جس کو آپ لوگ ریلیجن کہتے ہیں، اسلام فقط ایک ریلیجن نہیں ہے، اسلام ایک وے آف لائف ہے. اسلام ہر شعبے کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے، اس کو رستہ دکھاتا ہے، اس کے بارے میں احکامات دیتا ہے. اور اس پر ہم مسلمانوں کا اصرار ہے. اس کے کسی ایک شوشے سے، اس کے کسی ایک حکم سے، اس کی کسی ایک آیت سے، اس کی کسی ایک حدیث سے ہم دستبردار ہونے کو تیار نہیں. جب آپ یہ بات کہتے ہیں تو تب آپ کا مقابلہ شروع ہوتا ہے، تب آپ کی بات شروع ہوتی ہے، تب یہ ساری پریشانیاں شروع ہوتی ہیں جو اس وقت آپ عالم اسلام میں دیکھ رہے ہیں. پورا عالم اسلام ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک آج اس کا خون بہہ رہا ہے، آج یہ بلیڈ کر رہا ہے پورا کا پورا عالم اسلام. اس کی وجہ یہ موقف ہے امت مسلمہ کا. آج اگر یہ 1.70 ارب مسلمان مغربی دنیا سے کہہ دیں کہ جیسے باقی مذاہب نے آپ کو رستہ دیا ہے، جیسے باقی مذاہب نے اپنے آپ کو آپ کے ساتھ ایڈجسٹ کیا ہے، اپنے دین کو اٹھا کر آپ کے سانچوں میں ڈھالا ہے، آپ کی بتائی ہوئی ترتیب پر اپنے دینی احکامات کو اثر نو مرتب کیا ہے، اگر آج آپ لوگ اس پر تیار ہو جائیں، پورا عالم اسلام پرسکون ہو جائے گا بظاہر. یہ سارے مسائل اس کے ختم ہو جائیں گے. یہ جو مزاحمت ہے، یہ اس چیز کی مزاحمت ہے کہ مسلمان عسکری طور پر کمزور ہونے کے باوجود، مادی طور پر کمزور ہونے کے باوجود اپنے نظریے، اپنے عقیدے اور اپنے مذہب کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور اس سے دستبردار ہونے کو امت مسلمہ تیار نہیں ہے، چاہے وہ افریقہ کے صحراؤں کے اندر وہ غریب افریقی مسلمان ہیں، یا چاہے وہ مشرق وسطیٰ کے مالدار تیل کے کنوؤں کے مالک مسلمان ہیں. ہر طرف یہ اس ایک موقع پر امت مسلمہ کھڑی ہے. اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعجاز ہے، باوجود ہماری کمزوریوں کے، باوجود ہماری خطاؤں کے. اگر یہ نہ ہوتا تو ہمیں مسئلہ کیا تھا؟ باقی دنیا پرسکون ہے، آرام ہے، ہندو آرام سے ہیں، بدھ آرام سے رہ رہے ہیں دنیا میں، اور جو کمیونسٹ ہیں، جو سوشلسٹ ہیں، آرام سے رہ رہے ہیں، یہودی اور عیسائی آرام سے رہ رہے ہیں. مسلمان کیوں پریشان ہے پوری دنیا میں؟ اور ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک اس کا خون اتنی بے دردی سے کیوں بہایا جا رہا ہے؟ پانی سے زیادہ اس کا خون سستا کیوں ہو گیا؟ اس کی وجہ یہ موقف ہے، اس کی وجہ امت مسلمہ کا یہ مزاج ہے، اور سے موجود ایسے افراد ہیں جنہوں نے جو اس پر سٹینڈ کر رہے ہیں.
اور اسی کا مظہر ہی آپ لوگوں کا یہاں پر جمع ہونا ہے، اس امہ صاحبہ ٹیم کے نوجوانوں کا، کہ اب آپ نے کبھی یہ لکھا ہوا انہوں نے اسلامفائی، کہ ڈیجیٹل ورلڈ کو اسلامفائی کیا جائے. کبھی آپ نے سنا کہ ہندوؤں نے کہا ہو کہ ڈیجیٹل ورلڈ کو ہندوفائی کیا جائے؟ اور آپ نے سنا کہ کرسچنز نے کہا ہو کہ ڈیجیٹل ورلڈ کو جو ہے وہ کرسچنائز کیا جائے؟ یا جوز نے کہا ہو، یا بدھسٹ نے کہا ہو کہ اس کو بدھیفائی کیا جائے اسلامک ڈیجیٹل ورلڈ کو؟ آپ نے کبھی یہ بات سنی زندگی کے اندر؟ ان کا کنسرن نہیں ہے، ان کا مسئلہ نہیں ہے. وہ سوچتے ہیں ڈیجیٹل ورلڈ کا ہمارے مذہب سے کیا لینا دینا؟ مذہب تو پوجا پاٹ کا نام ہے، کسی مندر میں جا کر پوجا کرو، یہ مذہب ہے، اور یہ تو دنیا کے کام ہے، مذہب کا اس سے لینا دینا نہیں. آپ لوگوں کا مسئلہ، یہ مغربی دنیا دیکھتی ہے اس چیز کو کہ اب ایک چیز ہم نے بنائی ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اس کے مالک ہیں. ان دیوانوں پاگلوں کو دیکھو، کہتے ہیں اس کو اسلام کے سانچے میں ڈھالو، اس کو اسلام کا پہناوا اس کو بھی پہناؤ. اس سے دنیا زچ ہو گئی ہے کہ ہر جو چیز ہمارے ہاں سے آتی ہے مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی اس کو تو اسلامی پہناوا پہنایا جائے گا تو ہمارے لیے قابل قبول ہے، اگر یہ اسلامی پہناوے میں نہیں آئے گی تو ہم اس کے بارے میں، ہم اس کی کوشش میں لگے رہیں گے اس کو ٹھیک کرنے کی. تو یہ ایک ایسی مضبوط چیز امت کے ہاتھ میں موجود ہے، باوجود ان تمام کوششوں کے، باوجود ان تمام جو دنیا میں آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں سب ہونے کے باوجود، جب تک یہ چیز امت مسلمہ کے اندر موجود ہے اس وقت تک کوئی بھی اس کو شکست نہیں دے سکتا.